بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ پس جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے تو وہ جنت میں مسرور ہوں گے۔ آیت قرآنی میں ارشاد فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 25، لہو عندنا لزلفا وحسن مآب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس قرب کا مرتبہ ہے اور لوٹ جانے کی بہترین جگہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کو عرش کے پائے کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ اے داؤد علیہ السلام، اس حسین اور نرم و نازک آواز میں میری بزرگی بیان کرو، جس طرح سے دنیا میں بیان کیا کرتے تھے۔ وہ عرض کریں گے، اے رب تعالی، کیسے حمد کروں؟ آپ نے تو میری خوش الحانی واپس لے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں اس کو آج پھر سے واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام ایسی آواز کے ساتھ حمد ادا کریں گے کہ جنت کی نعمتوں کو بھی بھلا دیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہم سے سوال کرو، کیونکہ تم ہم سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کرو گے مگر ہم نے اس کے بارے میں پوچھ رکھا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ جنت میں نغمہ سرائی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کستوری کے کوزے ہوں گے جن کے پاس لڑکیاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی ایسی آواز میں بزرگی بیان کریں گی کہ ان کی مثل کانوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں گیت ہوگا؟ کیونکہ میں گیت کو پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے درخت کی طرف پیغام بھیجیں گے کہ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو باجوں اور گانوں کی بجائے دنیا میں میرے ذکر کے ساتھ مصروف رکھا، تو ان کو ایسی آوازوں میں، ان کو ایسے ترنم میں تسبیح و تقدیس سناؤ کہ ایسی مخلوقات نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے تنے سونے کے ہوں گے اور شاخیں زبرجد کی اور لؤلؤ کی ہوں گی۔ اس پر ہوا چلے گی تو وہ شاخیں حرکت میں آئیں گی۔ اس کو سننے والے اس سے زیادہ لذیذ کوئی آواز نہیں سن سکیں گے۔ روز قیامت فرشتوں سے ترانے سننے والے جنتیوں کا حال۔ حضرت محمد بن مقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، وہ حضرات کہاں ہیں جو اپنے آپ کو کھیل اور شیطان کے باجوں سے بچاتے تھے؟ ان کو کستوری کے باغ میں بٹھلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ تم ان حضرات کو میری حمد و ثنا سناؤ اور ان کو بتا دو کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں اور کسی قسم کا رنج نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانے کی آواز سنے گا، اس کو روحانیون کی خوش الحانی سننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روحانیون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ جنت والوں کے سامنے قرآن پڑھنے والے فرشتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے جو تیز رفتار سوار کے اس کے سایہ میں 100 سال چلنے کے برابر طویل ہے۔
جنت والے اور بالاخانوں والے باہر نکل کر اس کے سائے میں باتیں کیا کریں گے۔ ان میں سے کوئی جنتی دنیا کے گانے باجے کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت سے ایک ہوا کو روانہ کریں گے جو اس درخت سے دنیا کی ہر طرح کی سریلی آوازوں اور نغمہ ترازیوں کو پیدا کرے گی۔ حضرت اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مخلوق خداوندی میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ حسین اور دلکش آواز کا مالک کوئی فرشتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم فرماتے ہیں اور یہ ایسی خوشلہانی شروع کرتے ہیں کہ آسمانوں میں موجود نماز پڑھنے والے فرشتوں کی نماز کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ان کی اسی حالت میں خوشلہانی میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے غلبہ کی قسم، اگر غیروں کی عبادت کرنے والے میری عظمت کی قدر و منزلت کا علم رکھتے ہوتے تو وہ میرے غیر کی عبادت کبھی نہ کرتے۔ ایک روایت میں نقل کیا جاتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل زبرجد، یاقوت اور لؤلؤ کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہوا کو چلائیں گے تو وہ درخت حرکت میں آئے گا اور اس کی ایسی ایسی حسین آوازیں سننے کو ملیں گی کہ اس سے زیادہ لذیذ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ مذکورہ بالا روایات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز اور درختوں کی آواز اور فرشتوں کی آواز کو سب سے زیادہ حسین قرار دیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کی آواز کو اپنے اپنے درجہ میں انتہائی حسن حاصل ہوگا۔ نیز حوریں اور دنیا کی عورتیں بھی حسین و جمیل انداز سے نغمہ سرائیاں کریں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے مگر نہ ناک صاف کریں گے نہ پخانہ کریں گے، بلکہ ان کا کھانا ڈکار کی شکل میں اور پینا کستوری کے پسینہ میں بدل جائے گا، اور ان کو تسبیح اور تحمید اس طرح سے القاء کی جائے گی کہ جیسے جانداروں کو سانس کا القاء کیا جاتا ہے، یعنی ان حضرات کو تسبیح اور تحمید سانسوں سے ادا ہوگی، جس طرح سے تم خود بخود بلا ارادہ اور بغیر کسی تکلیف کے سانس لیتے ہو، اسی طرح جنت والے جنت میں اللہ رب العزت کی تحمید اور تہلیل بغیر کسی تکلف کے سانس کی طرح ادا کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔